اس کی تو مت ماری گئی ہے۔ بیوقوف لڑکی، اسی لیے اسے MSc کروایا تھا کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی؟ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹے مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیرو تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا ہوگا کیا۔ ایک رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا، امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو تیری بیٹی راج کرے گی، راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کی فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں، خوش قسمت ہے تیری نائمہ۔ دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے ہویدا تھیں۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت تو دیکھ ہی لے گی، وہ بھی بہت خوش نصیب ہے، ہماری گڑیا ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے۔ دوسرے دن ماں نے اس سے تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ نائمہ بولی، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء غصے سے بولی، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے، تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی، بے وقوف لڑکی، پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے سو ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں، ویزا ہے، فیملی ویزا اس کے پاس، 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے اور بہترین گاڑی ہے، اور امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ نائمہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا تو خیرالنساء بولی، تیرا تو دماغ کھسک گیا ہے، یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے، اس کو چھوڑ کے تو 4-5 ہزار والے مولوی کے ساتھ بننا چاہتی ہے کیا؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے، پاگل کہیں کی، کس نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے؟ نائمہ نے پیار سے ماں کے کاندھے پر سر رکھ کر کہا، امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ خیرالنساء روحانسی ہو کر بولی، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سنیں گے کہ کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب کہاں ملتے ہیں، بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ نائمہ نے جھٹ سے کہا، امی یہ رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا، لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ خیرالنساء نے جواب دیا، یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا، شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے، تو زیادہ دلیلیں مت بھگار، سمجھی؟ نائمہ پھر بولی، امی آج کے زمانے میں اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا تلاش کیجئے، سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مرنا تو ہے ہی، میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں،
تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن بولے، بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ… نائمہ نے ادب سے کہا، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن بولے، لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے ہیں نا بیٹا۔ نائمہ بولی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کر دیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی اور وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہ تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، اور انہیں سب کی باتیں سننی بھی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش اور جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، انہی دنوں میں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریر کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے بولے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا۔ مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت تو ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے مائکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے کہ اللہ پاک کس طرح سے انسان کو آزماتا ہے اور کس صفائی سے اپنی رحمتوں کی چادر تلے ڈھانپ لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔